ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 4 باتیں جاہلیت کی ہیں، لوگ انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے: نوحہ کرنا، حسب و نسب میں طعنہ زنی، اور بیماری کا ایک دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ رکھنا۔ مثلاً یوں کہنا کہ ایک اونٹ کو کھجلی ہوئی اور اس نے 100 اونٹ میں کھجلی پھیلا دی، تو آخر پہلے اونٹ کو کھجلی کیسے لگی؟ اور ستاروں کا عقیدہ رکھنا، مثلاً فلاں اور فلاں ستارے کے سبب ہم پر بارش ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1001، یہ حدیث حسن ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1002، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی مر جائے پھر اس پر رونے والا کھڑا ہو کر کہے، ہائے میرے پہاڑ، ہائے میرے سردار، یا اس جیسے الفاظ کہے، تو اسے 2 فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ اسے گھونسے مارتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، کیا تو ایسا ہی تھا؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 1003، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اپنے گھر والوں کے اس پر رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ ابن عمر پر رحم کرے، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، انہیں وہم ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات اس یہودی کے لیے فرمائی تھی جو مر گیا تھا، میت کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1004، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس لے گئے تو دیکھا کہ ابراہیم کا آخری وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور رو دیے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، کیا آپ رو رہے ہیں؟ کیا آپ نے رونے سے منع نہیں کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، میں تو 2 احمق فاجر آوازوں سے روکتا تھا، ایک تو مصیبت کے وقت آواز نکالنے، چہرہ زخمی کرنے سے اور گریبان پھاڑنے سے، دوسرے شیطان کے نغمے سے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 105، یہ حدیث حسن ہے۔ امرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا اور ان سے ذکر کیا گیا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میت پر لوگوں کے رونے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے، سنو، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا بلکہ ان سے بھول ہوئی ہے یا وہ چوک گئے ہیں۔ بات صرف اتنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودی عورت کے پاس سے ہوا جس پر لوگ رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1006، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر سب کو جنازے کے آگے آگے چلتے دیکھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1007، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سب کو جنازے کے
آگے آگے چلتے دیکھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1008، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جنازے کے آگے آگے چلتے تھے۔ زہری یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر جنازے کے آگے چلتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1009، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم جنازے کے آگے چلتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1010، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو دحداح کے جنازے میں تھے۔ آپ لوٹتے وقت ایک گھوڑے پر سوار تھے جو تیز چل رہا تھا۔ ہم اس کے ارد گرد تھے اور وہ آپ کو لے کر اچھلتے ہوئے چل رہا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1013، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو دحداح کے جنازے کے پیچھے پیدل گئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لوٹے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1014، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنازہ تیزی سے لے کر چلو، اگر وہ نیک ہوگا تو اسے خیر کی طرف جلدی پہنچا دو گے، اور اگر وہ برا ہوگا تو اسے اپنی گردن سے اتار کر جلد رکھ دو گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1015، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن حمزہ کی لاش کے پاس آئے۔ آپ اس کے پاس رکے۔ آپ نے دیکھا کہ لاش کا مسلح کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر صفیہ حمزہ کی بہن اپنے دل میں برا نہ مانتی تو میں انہیں یوں ہی دفن کیے بغیر چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ درند و پرند انہیں کھا جاتے، پھر وہ قیامت کے دن ان کے پیٹوں سے اٹھائے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمر یعنی ایک پرانی چادر منگوائی اور حمزہ کو اس میں کفنایا۔ جب آپ چادر ان کے سر کی طرف کھینچتے تو ان کے دونوں پیر کھل جاتے، اور جب ان کے دونوں پیروں کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا۔ مقتولین کی تعداد بڑھ گئی اور کپڑے کم پڑ گئے تھے، چنانچہ ایک ایک، دو دو اور تین تین آدمیوں کو ایک کپڑے میں کفنایا جاتا، پھر وہ سب ایک قبر میں دفن کر دیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھتے کہ ان میں کس کو قرآن زیادہ یاد تھا تو آپ اسے آگے قبلے کی طرف کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولین کو دفن کیا اور ان پر نماز نہیں پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1016، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی تدفین کے سلسلے میں لوگوں میں اختلاف ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو میں بھولا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی نبی ہوئے ہیں اللہ نے ان کی روح وہیں قبض کی ہے جہاں وہ دفن کیا جانا پسند کرتے تھے، اس لیے تم لوگ انہیں ان کے بستر ہی کے مقام پر دفن کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1018، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کے ساتھ جاتے تو جب تک جنازہ لحد میں رکھ نہ دیا جاتا نہیں بیٹھتے۔ ایک یہودی عالم نے آپ کے پاس آ کر کہا محمد ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگ گئے اور فرمایا تم ان کی مخالفت کرو۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 1020، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سنان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سنان کو دفن کیا اور ابو طلحہ خولانی قبر کی منڈیر پر بیٹھے تھے۔ جب میں نے قبر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ابو سنان، کیا تمہیں بشارت نہ دوں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا، مجھ سے ضحاک بن عبد الرحمن بن ارزب نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے تیری حمد بیان کی اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1021، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1022، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہتے تھے۔ انہوں نے ایک جنازے پر 5 تکبیریں کہیں۔ ہم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کہتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1023، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ابراہیم اشہلی کے والد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائب کو، ہمارے چھوٹے کو اور ہمارے بڑے کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو۔ یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے مجھ سے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کی ہے، البتہ اس میں اتنا زیادہ ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1024، یہ حدیث صحیح ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت پر نماز جنازہ پڑھتے سنا تو میں نے اس پر آپ کی نماز سے یہ کلمات یاد کیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ واغسلہ بالبرد واغسلہ کما یغسل الثوب۔ اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے برف سے دھو دے اور اسے گناہوں سے ایسے دھو دے جیسے کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1025، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1026، یہ حدیث صحیح ہے۔ طلحہ بن عوف کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک نماز جنازہ پڑھائی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 1027، یہ حدیث صحیح ہے۔ مرثد بن عبداللہ یزنی کہتے ہیں کہ مالک بن خبیرہ رضی اللہ عنہ جب نماز جنازہ پڑھتے اور لوگ کم ہوتے تو ان کی 3 صفیں بنا دیتے، پھر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی تو اس نے جنت واجب کر لی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1028، یہ حدیث حسن ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مر جائے اور مسلمانوں کی ایک جماعت جس کی تعداد 100 کو پہنچتی ہو اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کے لیے شفاعت کرے تو ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ علی بن حجر نے اپنی حدیث میں کہا، مئتن فما فوقہا، 100 یا اس سے زائد لوگ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1029، یہ حدیث صحیح ہے۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 ساعتیں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے یا اپنے مردوں کو دفنانے سے منع فرماتے تھے، جس وقت سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور جس وقت ٹھیک دوپہر ہو رہی ہو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اور جس وقت سورج ڈوبنے کی طرف مائل ہو یہاں تک کہ وہ ڈوب جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1030، یہ حدیث صحیح ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری والے جنازے کے پیچھے رہے، پیدل چلنے والے جہاں چاہے رہے، اور بچوں کی بھی نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1031، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ وہ کسی کا وارث ہوگا اور نہ کوئی اس کا وارث ہوگا جب تک کہ وہ پیدائش کے وقت روئے نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1032، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضا کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1033، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کے ساتھ ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی تو وہ اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر لوگ قریش کی ایک عورت کا جنازہ لے کر آئے اور کہا، ابو حمزہ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، تو وہ چارپائی کے بیچ میں یعنی عورت کی کمر کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان سے علا بن زیاد نے پوچھا، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت اور مرد کے جنازے میں اسی طرح کھڑے ہوتے دیکھا ہے جیسے آپ کھڑے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور جب جنازے سے فارغ ہوئے تو کہا، اس طریقے کو یاد کر لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1034، یہ حدیث صحیح ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ اس کے بیچ میں یعنی اس کی کمر کے پاس کھڑے ہوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1035، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقتولین میں سے 2 آدمیوں کو ایک کپڑے میں ایک ساتھ کفناتے، پھر پوچھتے ان میں قرآن کسے زیادہ یاد تھا، تو جب آپ کو ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو آپ اسے لحد میں مقدم رکھتے اور فرماتے، قیامت کے روز میں ان لوگوں پر گواہ رہوں گا، اور آپ نے انہیں ان کے خون ہی میں دفنانے کا حکم دیا اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی،
اور نہ ہی انہیں غسل ہی دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1036، یہ حدیث صحیح ہے۔ شعبی کا بیان ہے کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک قبر الگ تھلگ دیکھی تو اپنے پیچھے صحابہ کی صف بندی کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ شعبی سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ تو انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1037، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، تم لوگ اٹھو اور ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو ہم کھڑے ہوئے اور صف بندی کی جیسے میت کے لیے کی جاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1039، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے، اور جو ان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کی تدفین مکمل کر لی جائے تو اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے۔ ان میں سے 1 قرات یا ان میں سے چھوٹا قرات احد کے برابر ہوگا۔ تو میں نے ابن عمر سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور ان سے اس بارے میں پوچھوایا، تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ سچ کہتے ہیں۔ تو ابن عمر نے کہا ہم نے بہت سے قرات گنوا دیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1040، یہ حدیث صحیح ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ تمہیں چھوڑ کر آگے نکل جائے یا رکھ دیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1042، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور جو اس کے ساتھ جائے وہ ہرگز نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1043، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے جنازے کے لیے جب تک کہ وہ رکھ نہ دیا جائے کھڑے رہنے کا ذکر کیا گیا تو علی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے، پھر آپ بیٹھنے لگے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1044، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغلی قبر ہمارے لیے ہے اور صندوقی قبر اوروں کے لیے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1045، یہ حدیث صحیح ہے۔ عثمان بن فرقد کہتے ہیں، میں نے جعفر بن محمد سے سنا، وہ اپنے باپ سے روایت کر رہے تھے، جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بغلی بنائی وہ ابو طلحہ ہیں، اور جس نے آپ کے نیچے چادر بچھائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا شقران ہیں۔ جعفر کہتے ہیں، اور مجھے عبید اللہ بن ابی رافع نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے شقران کو کہتے سنا، اللہ کی قسم میں نے قبر میں رسول اللہ کے نیچے چادر بچھائی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1047، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ایک لال چادر رکھی گئی۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 1048، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو الحیاج اسدی سے کہا، میں تمہیں ایک ایسے کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، تم جو بھی ابری ہوئی قبر ہو اسے برابر کیے بغیر اور جو بھی مجسمہ ہو اسے مسمار کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1049، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ انہیں سامنے کر کے نماز پڑھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1050، یہ حدیث صحیح ہے۔